बुलेटिन में खुशामदीद। लबनान में पेजर्स फटने से वजीर के बेटे समेत 9 अफराद जान हो गए, 4000 जख्मी हुए, 400 शदीद जख्मी हैं। जख्मियों में ईरानी सफीर भी शामिल हैं जिनकी एक आंख जाया हो गई। ईरान का कहना है लबनान में पेजर धमाके सेहूनी रजीम की मास मर्डर साजिश है। हिजबुल्लाह के एक ओहदेदार ने इसे सिक्योरिटी की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आईनी अदालत बनाने के कई पहलू हैं। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी में बेहतरी आएगी। आला अदलिया के जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार बेहतर होना चाहिए। इस वक्त हमारा जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, that can be described best as of the judges, for the judges and by the judges. اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہیں اور دنیا میں جہاں ججز ہی ججز کا تقرری کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ تھا جو کہ حکومت نے مانا اور انکلوڈ بھی کیا کہ ہم ایج کم کریں۔ جو بڑھانے کی بات آتا ہے یا کم ہونے کی بات آتا ہے وہاں میرے خیال میں ایک پوٹینشیل کنٹروورسی آ سکتا تھا، not only for our Supreme Court but for our proposed Constitutional Court. پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے حکومت کی تجویز یہ تھا کہ چیف جسٹس کا ایج ہم رکھے، ٹرم ہو 3 ایئرس کا اور ایج میکسیمم ہو 67 کا۔ میرے خیال میں اگر ہم کوئی اسپیسیفک ایج رکھے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جوڈیشل نظام اس پیج پہ پہنچ چکا ہے، مگر کہنا تو ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی ایج رکھتے چاہے وہ 65 کا ہو یا 67 کا ہو، میرا پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ انڈیویجول اسپیسیفک لگتا، وہ ایسے لگتا ہم کسی کو آؤٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کو ان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا 3 سال کا ٹرم ہو اور عام ججز کا اس سے زیادہ ٹرم ہو، تاکہ چیف جسٹس کو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو وہ موقع ملے کہ وہ اپنا 3 ٹرم سرو کرنے کے بعد پھر دوسرا اسی کورٹ کا جسٹس کو یہ موقع ملے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنانے کا مقصد کہ بہت بڑے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے عام آدمی کو انصاف مشکل ملتا ہے، جس طریقے سے ہمارا عدالت کا ایڈونچرزم ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو اس وقت موجودہ نظام ہے وہ ٹائمز کے مطابق، ماڈرن ٹائمز کے مطابق لے کر آئیں۔ گورنمنٹ کا یہ بھی پروپوزل تھا کہ اس آئینی عدالت کا جو پہلا چیف جسٹس ہو اس کا تقرر وزیر اعظم صاحب کر دیں۔ بہت سے تجویز ہیں اور تھے، اس کے حوالے سے اس پہ بحث ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں ہے۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق 2 تجاویز مجوزہ ڈرافٹ میں شامل تھیں۔ حکومت سمجھتی ہے ملٹری کورٹس ہو تو اتفاق رائے پیدا کرے اور ترمیمی ڈرافٹ لائے۔ پانی پی ٹی آئی سے متعلق 9 مئی کے ثبوت ہیں تو حکومت سامنے لائے۔ 2 پروپوزلز تھے، جیسے ملٹری کورٹس پہلے بنائے تھے فور بلیکر دین بلیک ٹیررسٹ، جو ہم نے اے پی ایس کے واقعہ کے بعد بنایا تھا۔ دوسرا کچھ آرٹیکل 8 کی ترمیم کے حوالے سے جو حملے ہوتے ہیں ملٹری انسٹالیشنز پہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عام صورتحال میں اور اصولی موقف تو یہ رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ اگر میں اب سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے بات کر کے، کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کر کے، جو اس وقت آرٹیکل 8 کی ترمیم بھی جس صورت میں حکومت لے کر آنا چاہ رہا تھا اس کے لیے وہ نہ نمبرز ہے نہ سیاسی سپیس ہے۔ اگر حکومت واقعی سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے اعلیٰ اے پی ایس ملٹری کورٹ سے اس قسم کی کوئی لیجسلیشن لانا چاہیے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہوگا کہ جوائنٹ نیشنل سیکیورٹی اجلاس بلایا جائے، نیشنل اسمبلی کا، سینیٹ آف پاکستان کا، آپ ہمیں بریف کریں کہ کیا کیا مشکلات ہیں، کون سے آپریشنز آپ کر رہے ہیں یا کیا لائے عمل آپ اپنا رہے ہیں۔ وہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ ملٹری کورٹس ضروری ہے تو وہ بھی ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرے اور پھر وہ کنسنسس بنانے کی کوشش کرے۔ 9 مئی کے کانٹیکسٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے؟ جہاں تک خان صاحب کا اپنا کردار تھا مئی 9 کے حوالے سے، اس کا تفصیل تھوڑا بہت میڈیا کے تھرو ایک امپریشن ملتا ہے، پر میرا خیال میں حکومت کو لے کر آنا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا ثبوت ہے، کیا ثبوت ہے کہ اس نے یہ ڈائریکٹ کیا، تو وہ ثبوت سامنے لے کر آئے اور وہ ثبوت کو آپ whichever legally اس کو آگے لے کے جائیں۔
फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम पास करना नामुमकिन है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फजलुर रहमान को हुकूमत की बेजा ख्वाहिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हम तो आईनी तरमीम लाने का इंतज़ार 2006 से कर रहे हैं। 1-2 दिन और लग जाएं तो कोई हर्ज नहीं। फजलुर रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है इस आईनी तरमीम को पास करे। रात पहले जो मेरा मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हुआ उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का एतराज हुकूमत के ख्वाहिशात जो इतने सारे थे आईनी तरमीम के हवाले से वो काफी ज्यादा थे। वैसे तो हम 2006 से इंतजार कर रहे हैं कि हम ये आईनी तरमीम लेकर आए। इकट्ठों का और दिन हम इंतजार करें तो इससे भी कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUI के साथ कल तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ओरिजिनल हमारा अपना ड्राफ्ट मौजूद है आईनी तरमीम के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और इम्प्लीमेंटिंग द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम JUI के सामने रखेंगे। और JUI अब अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो हम अपना दोनों ड्राफ्ट्स के दरमियान एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट अगर बना सकते हैं तो शायद फिर हमारे लिए वो 2/3 मेजॉरिटी क्रॉस करने के लिए आसानी होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कोई शक नहीं आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मौजूद जज हैं। किसी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम में नए चीफ जस्टिस की तैनाती सदर और चीफ जस्टिस की मुशावरत से भी हो सकती है। कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। जहां तक चीफ जस्टिस की इनिशियल अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया है, एक तजवीज़ ये है कि आप सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस और जजेस के साथ मशवरा के मुताबिक करें या आप उसी जुडिशल कमीशन के थ्रू करे। I mean, इस पे बात हो सकता है। Any move as a result of which respectable Qazi Faiz Saab stays in office will not make the whole process controversial, and will you not oppose it? क्योंकि उससे लगेगा कि जना पर्सन स्पेसिफिक है। मैं मानता हूँ कि कुछ इस बात पे जो आप सवाल कर रहे हो, मैं मानता हूँ कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिनका नीयत कुछ और होगा, कुछ दूसरे सियासतदान हैं कि उनका नीयत कुछ और होगा। मैं समझता हूं कि जो हम आईन बनाएं वो किसी पर्सन स्पेसिफिक ना हो, ना एज के हवाले से, ना किसी को रखने के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये पूरा कोशिश होगा कि हम वो कंसेंसस बनाएं। जहां तक अब जस्टिस फाइज ईसा के सवाल करते हो, मैं समझता हूं कि दोनों हमारा मौजूदा चीफ जस्टिस और इनकमिंग चीफ जस्टिस बहुत रिस्पेक्टेबल जुडिशल फिगर्स हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की सियासत इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि हम अपने चीफ जस्टिस साहिबान को, चाहे वो जस्टिस फाइज ईसा हो, चाहे वो जस्टिस खोसा हो, चाहे वो जस्टिस गुलजार हो, चाहे वो साकिब निज़ार हो, चाहे वो चौधरी इफ्तिखार हो, हम इनको पार्टिजान जजेस की तरह देते हैं, ना कि जो पूरी दुनिया में एक ऐसा आपको निज़ाम बनाना चाहिए जो कि वो मुतनाज़ा न हो। कुछ जुडिशरी की अपनी किरदार की वजह से, मगर कुछ इसलिए कि हमारा सियासत में कोई अपना जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं, वो किसी को ब्लेम करने का शिकार में हमेशा होता है। So this may take a month or two? बस मेरा कोशिश ये होगा कि जितना जल्दी हो सके वो हो। मोस्को पुलिस चौकी पर शहरी और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी हुई है। इसी पर मजीद जानेंगे। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, बताइएगा। अभी देखें, मुझको वो पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ पर शहरी और पुलिस में तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद शदीद तसादम हुआ है, फायरिंग का तबादला भी हुआ है, हवाई फायरिंग की गई है और बताए जा रहे कि कार में मरी कबाइल के कुछ अफराद सवार थे जो काले शीशे की वजह से उनको रोका गया है। एडिशनल कराची की हिदायत पर तकरीबन 3 से 4 रोज से कराची में फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों के खिलाफ मुहिम जारी है और जब उनको रोका गया तो उनकी जानिब से पुलिस से मुजाहमत की गई, जिसके बाद पुलिस ने उनको आगे नहीं जान किया तो ये झगड़ा इतना बढ़ा गया। इस वक्त सीडी शारा हब जो रिवर रोड है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है
اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جھگڑا کرنے والے افراد نے اپنی مدد کے لیے مزید افراد کو بلایا جو سڑک کے باہر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں جھگڑا ہوا تھا، اور اس وقت موجو تھانے کے باہر بھی بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں۔ اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے جواب میں پولیس نے بھی ہوائی فائرنگ کی ہے تاکہ مظاہرین کو منتشر کیا جا سکے۔ مزید نفری بھی بھجوا دی گئی ہے، لیکن اس وقت جو سڑک کی صورتحال ہے، ٹریفک اس وقت بدترین ٹریفک جام ہے اور جھگڑا تاحال جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابی کیس کی سماعت، بیرسٹر گوہر نے الیکشن کمیشن سے مہلت مانگ لی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں دستاویزات جمع کرانی ہے، وکیل بھی آج پیش نہیں ہو سکتے، 3 ہفتے کا وقت دے دیا جائے۔ ممبر کے پی اکرام اللہ نے کہا 5 سال کے اندر آپ نے انتخابات نہیں کرائے، 5 سال بعد انٹرا پارٹی انتخاب کرانے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی نے بہترین انٹرا پارٹی الیکشن کرائے تھے، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ امید ہے اس بار الیکشن کمیشن ہمارا انتخاب منظور کر لے گا اور مزید کوئی روڑے نہیں اٹکائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے موجودہ 40 MNAs کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل نے کہا کہ جولائی سے انٹرا پارٹی انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے زاہد مشوانی سے، بتائے گا زاہد۔ بالکل، الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام انٹر پارٹی انتخابات کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کی گئی ہے اور جونیئر وکیل JUI کے پیش ہوئے ہیں اور موقف اختیار کیا انہوں نے کہ انٹرا پارٹی انتخابات جو JUI کے ہیں انتخابات مرحلہ وار ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ وقت ضلعی یونٹس کے انتخابات میں لگ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم دستاویزات جمع کرا چکے ہیں اور انتخابی شیڈول بھی دے دیا گیا ہے، اور یہ کہ جولائی سے انٹرا پارٹی انتخابات کا عمل شروع کیا گیا اور 60 دن کی مہلت کی انہوں نے درخواست کی کہ الیکشن کمیشن نے 60 دن کی مہلت دے۔ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہیں، الیکشن کمیشن کے لیے آئندہ جو سماعت مقرر کی گئی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تاریخ کا تعین کر کے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، زاہد مشوانی آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر DC ایسٹ اور SSP کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس یوسف علی سید نے کہا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے۔ DC نے کہا سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے پر جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ عدالت نے کہا کیا کسی اور جماعت کا جلسہ نہیں ہو رہا، سیکیورٹی کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر شہر میں جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں۔ کراچی میں کئی متبادل جگہیں ہیں، درخواست گزار کو وہاں جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ DC نے کہا سیکیورٹی خطرات پر کراچی میں پی ٹی آئی کو کہیں بھی جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وکیل نے کہا ہم 7 اکتوبر کو جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے DC کو نئی درخواست پر جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی اسمبلی کے نام نہاد انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ آج 24 حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے۔ کشمیریوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کا کہنا ہے نام نہاد پینل BJP اور RSS کے کہنے پر ڈرامہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا وفد نیشنل بینک اسٹیڈیم پہنچ گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہے جانیں گے علی حسن سے، بتائے گا علی حسن۔ دیکھیں ICC کا جو 5 رکنی وقت ہے کچھ لمحے پہلے انہوں نے اپنا دورہ مکمل کیا اور ابھی ایک میٹنگ کا سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا ہے جس میں انہیں تفصیلی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ کنسٹرکشن ورک کے حوالے سے ان کو بتایا کہ کیا ٹارگیٹ دیا گیا، کتنے ٹائم کے اندر جو ہے یہاں پہ بلڈنگ کھڑی کر دی جائے گی، کتنے فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ ہوں گی۔ اس کے علاوہ GM جو ہیں کرکٹ ICC وسیم خان بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ GM کراچی جو اسٹیڈیم ہے انہوں نے ان کو بھی بتایا کہ ہمارے کیا پلانز ہیں، 24 گھنٹے یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انٹری پوائنٹس ہیں اس کا وزٹ کیا گیا اور دیگر میٹنگ ہوں گی آج کی تاریخ میں۔ اس کے بعد جو ہے کل یہ روانہ ہو جائیں گے راولپنڈی، وہاں پہ ملاقاتیں ہوں گی، وینیو کا وزٹ ہوگا اور تیسرے مرحلے میں یہ لاہور جائیں گے جہاں وزٹ کر کے مزید معلومات اکٹھا کریں گے اور ایک پوری مکمل رپورٹ تیار کی جائے گی جس پہ آگے جا کے امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے اور چیمپئنز ٹرافی اگلے سال ٹھیک ہے رپورٹ تیار کی جائے گی جس پہ آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ علی حسن اس حوالے سے آگاہ کرتے، شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز۔